کیا آپ نے رات کی گہری خاموشی میں کوئی ایسی سرسراہٹ، کوئی ایسی آواز سنی ہے جو دل کے اندر تک اتر جائے؟ ایک ایسی کیفیت جو آپ کو یہ احساس دلائے، جو آپ کو یہ بتائے کہ یہ دنیا جو آج جگمگا رہی ہے ایک دن اندھیری میں بدل جائے گا۔ سوچئے ذرا وہ لمحہ جب زمین ٹکڑے ٹکڑے ہو کر بکھر جائے گا اور آسمان پھٹ جائے گا اور ستارے ٹوٹ جائیں گے۔ اور جب سمندروں کو پھاڑ دیا جائے گا، پانی زمین پر پھیل جائے گی اور جب پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر ہوا میں اڑتا پھرے گا، اور سورج اور چاند کی روشنی ختم ہو جائے گا، اور ہر انسان اپنے کیے ہوئے کام کا جواب دینے کے لیے اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ لیکن ایک دن آنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کچھ نشانیاں بتائی ہے، کچھ علامتیں بتائی ہے، ایسی نشانیاں جو بہت ہی خطرناک اور سبق سکھانے والی ہیں۔ یہ صرف کوئی قصہ کہانی نہیں، بلکہ ایک وارننگ ہے کہ ہم اپنے آپ کو سنبھالیں اور ہم اپنے آپ کو گناہوں سے روکیں، اپنے ایمان کو مضبوط کریں اور آخرت کے دن کے لیے تیار ہو جائیں۔ آج ہم اسی ٹاپک پر بات کریں گے، قیامت کی 10 بڑی نشانیاں، اور جانیں گے کہ ہم آج اس وقت کے کتنے قریب پہنچ چکے ہیں۔ ایک دن بیت اللہ کے کونے میں چند صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، لیکن ان کے چہروں پر گھبراہٹ تھی۔ وہ قیامت کے بارے میں بات کر رہے تھے، اس دن کے بارے میں جب ہر انسان اپنے اعمال کا حساب دینے کے لیے اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوگا۔ اچانک ماحول میں ایک نور سا پھیل گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لائے۔ ان کے آنکھوں میں حکمت تھی، آواز میں ایسی نرمی کہ دل ٹھنڈا ہو جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا بات کر رہے ہو؟ ایک صحابی نے ادب سے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم قیامت کا ذکر کر رہے ہیں، قیامت کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر خاموش رہے، پھر فرمایا، قیامت اس دن تک نہیں آئے گی جب تک تم 10 بڑی نشانیاں نہ دیکھ لو۔ یہ سن کر صحابہ کرام کے دل دھڑک اٹھے۔ سب کے ذہن میں ایک ہی سوال تھا، وہ 10 نشانی کون سی ہے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک فتنہ جو دنیا کو جھوٹ کے جادو میں جگڑ لے گا، ایک رہنما جو ظلم سے نجات دلائے گا، ایک دھواں جو زمین کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا، ایک جانور جو انسان سے گفتگو کرے گا، اور سورج کا پچھم سے نکلنا، زمین کا دھس جانا، یاجوج اور ماجوج کا نکلنا، اور ایک آگ جو سب انسانوں کو میدان محشر کی طرف لے جائے گی۔ آئیے ان نشانیوں کو ایک ایک کر کے سمجھتے ہیں۔ پہلی نشانی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص آئے گا جو میرے اہل بیت یعنی خاندان میں سے ہوگا۔ وہ عام انسانوں کی طرح زندگی گزارے گا، لیکن ایک رات اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کو منور کر دے گا۔ اسی دن سے وہ مسلمانوں کا رہنما بن جائے گا۔ اس کا نام ہوگا امام مہدی۔ وہ ظلم کے اندھیری کو ختم کر دے گا، دنیا میں انصاف پھیلائے گا اور مسلمانوں کو ایک مضبوط قوم بنا دے گا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ امام مہدی تنہا کیا کر پائیں گے؟ اصل طاقت ہم میں ہوگی، ہمارا ایمان، ہمارا سچائی اور ہمارا عمل۔ ذرا سوچئے، کیا ہم اس قابل ہیں کہ اگر وہ وقت آ جائے تو ہم ان کے ساتھ کھڑے ہو سکیں؟ دوسری نشانی، امام مہدی کے کچھ سال بعد دنیا کا سب سے بڑا فتنہ ظاہر ہوگا۔ اس کا نام ہوگا دجال۔ اس کے پاس ایسی طاقت ہوگی جنہیں دیکھ کر لوگ حیران رہ جائیں گے۔ وہ آسمان سے بارش برسائے گا، زمین سے چیزیں نکالے گا، بلکہ لوگوں کو یہ تک دکھائے گا کہ وہ مردوں کو زندہ کر رہا ہے۔ لیکن یہ سب ایک دھوکہ ہوگا، جادو ہوگا، فریب ہوگا۔ بہت سے لوگ اس کو خدا مان لیں گے، اس کے پیچھے چل پڑیں گے۔ سوچ کر دیکھیں، اگر دجال آ جائے اور آپ کو سب کچھ دے کر کہے مجھے رب مان لو، تو کیا آپ اسے رب مان لیں گے؟ تیسری نشانی،
جب دجال کا ظلم حد سے بڑھ جائے گا تب اللہ تبارک و تعالی آسمان سے اپنے ایک عظیم نبی کو دوبارہ اتارے گا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق کے ایک سفید مینار پر اتریں گے اور امام مہدی کے ساتھ مل کر مسلمانوں کی قیادت فرمائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے بہت سے عیسائی حق کو پہچان کر مسلمان ہو جائیں گے۔ پھر ایک ایسی جنگ ہوگی جسے ملحمہ کبریٰ کہتے ہیں۔ یہ جنگ اتنی بڑی ہوگی کہ زمین لرز اٹھے گی، آسمان خاموش ہو جائے گا۔ اس جنگ کے آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کر دیں گے اور دنیا میں امن پھیل جائے گا۔ لیکن یہ امن زیادہ عرصہ نہیں رہے گا، جلد ہی زمین میں ایک ایسی قوم نکلے گی جس کا نام ہے یاجوج و ماجوج۔ یہ لوگ بہت طاقتور ہوں گے، بہت تیز رفتار، بہت زیادہ تعداد میں۔ وہ ہر چیز کھا جائیں گے، دریاؤں کا پانی پی جائیں گے، زمین کو تباہ کر دیں گے۔ ہر مسلمان ایک پہاڑ پر پناہ لینے پر مجبور ہو جائیں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا کریں گے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بیماری کے ذریعے یاجوج اور ماجوج کو ختم کر دے گا۔ پانچویں نشانی یہ ہے کہ دنیا میں 3 بڑے ہنسنے والی واقعات ہوں گے، ایک پورب میں اور ایک پچھم میں اور ایک جزیرہ عرب میں۔ زمین پھٹ جائے گی اور ہر لوگ خوف زدہ ہو کر بھاگنے لگیں گے۔ 6 نمبر نشانی یہ ہے کہ آسمان سے ایک گہرا دھواں اٹھے گا جو پورے دنیا کو اپنے لپیٹ میں لے لے گا۔ مومن کو ہلکی تکلیف ہوگی لیکن کافر شدید عذاب میں مبتلا ہوگا۔ اور 7 نمبر نشانی یہ ہے کہ ایک صبح لوگ اٹھیں گے تو یہ دیکھ کر حیران رہ جائیں گے کہ سورج پورب سے نہیں بلکہ پچھم سے نکل رہا ہے۔ ایک قیامت کی سب سے بڑی نشانی ہوگی، اس دن توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، توبہ قبول نہیں ہوگا۔ اور 8 نمبر نشانی یہ ہے کہ زمین سے ایک عجیب و غریب جانور نکلے گا جس کا چہرہ بیل جیسا، آنکھیں عجیب اور جسم الگ الگ جانور جیسا ہوگا۔ اس کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہوگی۔ یہ جانور لوگوں کو نشان زد کرے گا، مومن کے چہرے روشن ہو جائیں گے اور کافر کے چہرے کالے پڑ جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں ایک نرم ٹھنڈی ہوا بھیجے گا۔ یہ ہوا ہر اس شخص کی جان لے لے گی جس کے دل میں رائے کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا۔ زمین پر کوئی مسلمان باقی نہیں رہے گا۔ اور 10 نمبر نشانی یہ ہے کہ آخر میں یمن سے ایک بڑی آگ نکلے گی جو لوگوں کو دوڑاتی ہوئی میدان محشر کی طرف لے جائے گی۔ پھر قیامت قائم ہو جائے گی، ہر انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوگا، کسی کا کوئی عمل چھپ نہیں سکے گا۔ یاد رکھیے کہ ایک کہانی صرف سنانے کے لیے نہیں، ایک پیغام ہے، ایک وارننگ ہے کہ ابھی وقت ہے ہم اپنے آپ کو بدلیں، اپنے ایمان کو تازہ کریں، گناہوں سے بچیں اور اللہ کی طرف واپس آئے۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ دنیا تو ایک محض دھوکے کا سامان ہے، آخرت ہمیشہ کی زندگی ہے اور دنیا صرف چند دن کا امتحان ہے۔ یہ تھی قیامت کی 10 بڑی نشانیاں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو آپ چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور دوسرے تک شیئر کریں۔ ملتے ہیں پھر ایک دوسرے ویڈیو میں، تب تک اللہ تبارک و تعالی آپ کو سلامت رکھے۔ وآخر دعوانا واختتم کلامی ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔